بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب علم نے کیا خوب کہا تھا کہ تاریخ فلسفہ اور معلوم تاریخ انسانی میں آج تک کوئی انسان اللہ کا انکار نہ کر سکا۔ بس دو ہی طرح کے لوگ تھے، کسی نے کائنات اور نیچر کو خدا کہا، کسی نے کائنات کا خدا کہا۔ انسان کے لیے عقل و حکمت خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس کی حدود و قیود سے واقف ہونا بہت بڑا علم ہے، اور جو عقل کی حدود و قیود سے واقف نہ ہو وہ عقل کو ابیوز یا مس یوز ہونے سے محفوظ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل، کیونکہ عقل میدان کا گھوڑا اور اس پر چڑھ کر پہاڑ کی چوٹی دیکھنے کا شوق آپ دونوں کو زخمی کر سکتا ہے۔ حواس خمسہ کی اسیر عقل سے یہ جاننا کہ آپ کیا نہیں جان سکتے، آپ کے علم کی حدود کیا ہیں، سب سے بڑا علم ہے۔ سائنس نے جب ہاؤ یعنی کیسے ہوتا ہے پر کنسنٹریٹ کیا تو سائنس پر علم کے دروازے کھلتے چلے گئے، کیونکہ سائنس نے وائے سے ریٹائرمنٹ لی اور صحیح سمت میں اپنا رخ کیا اور جان لیا کہ وائے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے پروفیسر احمد رفیق اختر نے ایک بار کہا تھا، سائنس اتنی کم ظرف نہیں جتنے سائنسدان جلد بازی میں بیان دیتے ہیں اور خدا کے عدم وجود اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جلد یا بدیر سائنسدان اسٹیبلش فیکٹ کی طرف آتے ہیں، مگر صدیوں سے سائنسدان اللہ کے وجود اور اللہ کے عدم وجود پر یونینیمس کیوں نہ ہوئے؟ کیونکہ یہ ان کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ سوال ان کی لیبارٹری میں حل ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ مروجہ سائنس کا سوال نہیں تھا۔ کیا مزے کا خیز بات ہوگی کہ سائنسدانوں کی عدالت سے خدا کے وجود کا فیصلہ لیا جائے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے کسی بہترین کارپینٹر یا تاج محل کے معمار سے یہ کہا جائے کہ آؤ اس مریض کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دو، یا کسی مریض کا بائی پاس آپریشن کر دو، کیونکہ تم بہت لائق ہو، تمہارا بنایا ہوا تاج محل کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان صرف ایک جز پر تحقیق کرتا ہے، اسمال لیب کا ورکر ہے۔ اس سے یہ توقع کرنا کہ آؤ ہمیں خدا اور کائنات سمجھا دو، عبث ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک اسکول گوئنگ بچے کے علم کی طرح کا بھی نہیں ہے۔ آئنسٹائن خدا کے وجود کا قائل تھا، لیکن وہ پرسنل گاڈ پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب دیکھیے، سائنس اور قوانین سائنس خدا کے وضع کردہ، خدا کے اپنے بنائے ہوئے، قرآن حکیم خدا کا کلام، اور کیا دانش مندی ہے کہ دونوں کو مقابل لا کر
مناظرہ کیا جائے، آسمان ہنستا تو ہوگا کہ یہی نقص عقل اور کہتے علم ہے۔ سائنس اور مذہب کی لڑائی مغرب کا پس منظر ہے، اسلام پر اس پس منظر کا اطلاق نہیں۔ تاریخ اسلامی میں آپ کو کوئی گیلیلیو نہیں ملے گا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا منظم اور موافقت کا ماحول کیسے خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک گرینڈ ڈیزائنر ہے جو اس کار فرمائی کے پیچھے ایک محرک ہے، اور اسے دیکھ کر اس کے کریٹر کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور یہی قرینے عقل اور سلیقہ استنباط کے عین مطابق لگتا ہے، اور قانون اتفاق اس حسن اتفاق سے کمپرومائز نہیں کر رہا۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ اس دلیل کا جواب دیں، کیونکہ یہ ایک سوال ہے، اور ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مثالوں سے بھرا ہوا یہ سوال جس پر آپ ایک ٹیگ لگا کر فارغ نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ٹرمینالوجی آپ کے لیے گفتگو اور کمیونیکیشن میں آسانی بھی پیدا کرتی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سوچ کی پروگرس کو بلاک بھی کر سکتی ہے، کہ آپ پوری ایک بحث کو ایک ٹرم میں ٹیگ کر کے اس کو بند کرنا چاہیں۔ آپ کسی کو فنڈامنٹلسٹ کہہ دیں، حالانکہ اس کا اطلاق اسلام میں ویسا نہیں جیسا کہ مغرب میں۔ جب آپ ایک ٹرم بول دیتے ہیں تو سننے والا یا کہنے والا اپنے آپ کو اس ٹرم تک روک لیتا ہے، اور آگے سوچنا اس کے لیے ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ مذہب سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ ایک جملہ، اور یہ جملہ دراصل مغرب کا میس ہے۔ تاریخ اسلام میں کبھی کسی سائنسدان کے سامنے مذہب رکاوٹ نہیں رہا۔ در حقیقت انسانوں کو پرابلم مسلمانوں کے ساتھ ہے، اگر ان کی موجودہ حالت سے، اور وہ نقائص ڈھونڈتے ہیں اسلام کے ٹیکسٹ میں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں کا پرابلم ہے اس کو وہیں رکھیں۔ مسلمانوں کے کردار میں نقائص اور ڈیفینیٹلی موجود بھی ہیں، اور بحث خدا کے عدم وجود پر، بحث قرآن میں موجود لفظ کن فیکون پر، کہ خدا تو ایک سیکنڈ میں کائنات بنا سکتا تھا، اتنے دن کیوں لگائے تھے؟ مسلمان جس خدا کو تسلیم کرتا ہے وہ مقتدر ہے۔ وہ سورج ایک سیکنڈ میں نکال سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ 3-4 دن میں 6 یا 5 فٹ کا انسان بنا سکتا ہے، کسی بچے کو فوری طور پر ایک نوجوان بنا سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ سردیوں کو یکدم گرمیوں میں بدل سکتا ہے، مگر نہیں کرتا۔ اس کی مرضی ہے،
اور اس مرضی میں اس کی اپنی مصلحتیں بھی ہیں۔ اب پھر وہی بات اور پروفیسر احمد رفیق اختر کا وہ سینٹینس کہ سائنس اتنی کم ظرف نہیں جتنے سائنسدان۔ سائنس کی دنیا میں نہایت قابل احترام اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں بگ بینگ سے پہلے چونکہ ٹائم نہیں تھا تو خدا نہیں تھا۔ یہ وہ اپروچ ہے 2+2 4 اینڈ دیٹس آل۔ مگر یاد رہے میتھمیٹکس کی دنیا میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے فارمولے لرزنے لگتے ہیں۔ خدا کریٹر ہے، اسی لیے ٹائم کا محتاج نہیں۔ ٹائم اس کی کریشن ہے، ٹائم کو اس نے کریٹ کیا۔ آپ عقل کے گھوڑے پر ہیں، اس کو ایبیوز نہ کریں، یہ پہاڑ پر جا نہیں سکے گا۔ آپ جب خدا کی تلاش میں ہی نہیں تو سویپنگ سٹیٹمنٹ سے احتراز کریں۔ خدا کا وجود آپ کا ریسرچ ٹاپک ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی رچرڈ ہاکنگ کی کتاب گاڈ ڈیلیوژن اور سیم ہیرس کی کتاب اینڈ آف فیتھ سب اسٹینڈرڈ دلائل سے پر ہیں۔ لگتا ہے جیسے سیاسی کارکن آنکھ بند کیے اپنے جنون میں ہیں۔ سائنسدان غلطیاں کر کر کے اسٹیبلش فیکٹس کو آتے ہیں، اور قرآن نے ایک کھلا چیلنج دے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ مطلب اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا وہ کبھی باطل ثابت نہیں ہو سکتی، اور باطل کہہ دیا وہ کبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے ایرسٹاٹل نے کہا کہ یونیورس واز آلویز دا سیم۔ برٹن رسل جو اپنے تئیں ایک بڑا دانشور تھا، BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ کائنات خود سے ہمیشہ سے موجود تھی، اور ہے، غلط ثابت ہوا۔ 1927 میں بیلجیم کے سائنسدان نے بگ بینگ تھیوری سے انٹروڈیوس کیا دنیا کو، اور امریکن سائنسدان ہوبل نے اس کو تقویت دی یہ کہہ کر کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے پرے جا رہی ہیں۔ اور 1960 to 1990 کی دہائیوں میں دھماکے سے موجود ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ کائنات ہمیشہ سے اس حالت میں موجود نہ تھی، دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یہ ایک پوائنٹ سے کائنات شروع ہوئی، سوئی کی نوک سے بھی چھوٹی۔ اب دیکھیے یہیں اسٹیفن ہاکنگ کیا کہتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے اسپیس اور ٹائم نہیں تھا، لہذا خدا نہیں تھا۔ وہ خدا کے وجود کے لیے اسپیس چاہتا ہے جیسے انسانوں کو رہنے کے لیے اسپیس چاہیے، کیونکہ اس کے نزدیک خدا کو ہونے کے لیے ایک جگہ چاہیے۔ اب کیا اس اپروچ کے جج سے آپ خدا کی ایگزسٹنس کا فیصلہ لیں گے؟ اب دیکھیے چیزیں خود بخود وجود نہیں پاتی، ہر ابتدا کا ایک سبب ہے، اور بگ بینگ کے پیچھے اتفاق نہیں، کیونکہ اس کائنات میں نظام موافقت قانون اتفاق سے رضامند نہیں۔ یہ پہلی اور آخری کاز ان کازڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ کاز خود بخود بغیر کسی سبب کے موجود ہوگا۔ یہ سبب غیر مادی، ٹائم لیس اور سپیس لیسنس کا حامل، طاقتور، با اختیار، بگ بینگ کا محرک، انتہائی انٹیلیجنٹ، جو نیچر کو کریٹ کر سکتا ہے،
جو قوانین قدرت کو اس کائنات میں فلوٹ کر سکتا ہے۔ انسان اگر خدا کے وجود کا قائل نہیں تو کیا اس انکار کی بنیاد کسی حکمت و دانش پر ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے موضوع پر تمام گفتگو بچگانہ انانیت پر مشتمل ہے۔ وہ اس بات کا قائل نہیں کہ اسباب تخلیق کیے گئے، نہ اس بات کا قائل کہ وہ خود تخلیق کیا گیا۔ نہ وہ اپنی تخلیق کے مقاصد کو قابل غور سمجھتا ہے، نہ وہ اپنی زندگی پر کسی احتساب کی گنجائش سمجھتا ہے۔ عقل اگر عقل ہی رہتی تو فتنہ نہ بنتی۔ یہ فتنہ عقل عجیب ہے، اتنی وسیع و عریض کائنات میں صرف اپنی زمین اور اپنے آپ کو موجود سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ افلاک، یہ زمین اور اس کا وجود اور شعور صرف ایک حادثہ ہے۔ اس کا شرف انسانیت صرف ایک حادثہ ہے، معجزہ جو شاید دوبارہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان ایک مرتبہ کے معجزہ تخلیق کا تو قائل، مگر کسی ایسے حادثہ اور واقعہ کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے یہ زمین، وجود اور یہ انسانی معاشرہ کسی کائنات کے تغیر سے تہ و بالا ہو سکتا ہے۔